السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے علم میر حضرت جی مولانا صاحب کا، تو آئیے ہم اور آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ تو عزیز اور بزرگوں، تربیت اور اللہ کے تعلق کا صبر سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو لوگ صبر سے ہٹ کر یہ سمجھیں کہ کسی اور ذریعے سے اللہ کا وہ قرب حاصل کر لیں گے جو قرب انبیاء علیہ السلام کو ملا ہے، جو لوگ یہ خیال کریں کہ صبر سے ہٹ کر اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کر لیں جو قرب انبیاء علیہ السلام کو ملا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صبر سے ہٹ کر کسی اور ذریعے سے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کر لیں جو قرب انبیاء علیہ السلام کو ملا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے قرب اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے قوموں کو ہدایت بھی ملی ہے، اس کا سب سے بنیادی سبب وہ صبر ہے۔ اس کا سب سے بنیادی سبب وہ صبر ہے۔ ہمارے ساتھ صبر کرنے میں دو چیزیں ایسی شامل ہیں جو صبر کے اجر کو اور صبر کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ صبر کے اجر کو اور صبر کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہمارے ساتھ دو چیزیں ایسی شامل ہیں۔ صبر تو لوگ کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی شامل ہیں جو صبر کے اجر کو اور صبر کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ ہے انتقام کا جذبہ، وہ ہے انتقام کا جذبہ۔ اور یاد رکھنا یہ بات کہ انتقام کا جذبہ اگر صرف زبان سے بھی لینے کا ارادہ ہو، انتقام کا جذبہ اگر صرف زبان سے بھی لینے کا ارادہ ہو تو اللہ کی مدد کے اٹھ جانے کے لیے کافی ہے۔ انتقام کا جذبہ اگر صرف زبان سے بھی لینے کا ارادہ ہو، ہاتھ سے ہتھیار سے تو بات کی بات ہے، ہاتھ اور ہتھیار بات کی چیز ہے۔ اگر زبان کے الفاظ سے بھی انتقام کا جذبہ ہے تو مدد اللہ کی اٹھ جائے۔ یہ بات سب یاد رکھو کہ ہاتھ اور ہتھیار تو بات کی چیز ہے، اگر زبان سے بھی انتقام کا ارادہ ہے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اور یہی بات ہے کہ زبان سے کسی کی بات کا جواب دے کر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ تسلی ہو جائے گی، مجھے کچھ تسلی اندازہ کر لینا چاہیے کہ ملائکہ کے نزول سے تسلی ہوگی یا مقابل کا جواب دینے سے تسلی ہوگی۔ ملائکہ کے نزول سے تسلی ہوگی یا جواب دینے سے تسلی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں اللہ رب العزت کی نصرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے فرشتوں کو اتارتے تھے۔ فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے اور اغیار کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے ہوتا تھا، لیکن ان ملائکہ کا جو نزول ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو، بلکہ میدان قتال میں
اغیار کی ہدایت کا جذبہ ہو. میدان قتال میں اغیار کی ہدایت کا جذبہ ہو. یہاں تو اپنوں سے بھی انتقام کا جذبہ ہے, وہاں غیروں سے کی بھی ہدایت کا جذبہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ ہدایت کا جذبہ اور انتقام کا جذبہ یہ دو ایسی متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ دو ایسی متضاد چیزیں ہیں جو ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اندر چور ہے دلوں میں انتقام کا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر زبان کے الفاظ سے بھی جواب دینا چاہے اپنے دل کی تسکین کے لیے تو فرشتوں کے واپس ہو جانے اور ان کے نزول کے رک جانے کے لیے کافی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی یہودی کی, لیکن ایک بات کا جواب دے دیا جس کا جواب دینا بہت ضروری سمجھا. جواب دینا ضروری سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پیٹ پھیر کر چل دیے. عرض کیا کہ اس نے اتنا کچھ کہا, میں خاموش رہا, آپ کھڑے رہے. میں نے ایک بات کا جواب دیا تو آپ چل دیے. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے موجود رہا. جہاں تمہیں جواب دیا فرشتے واپس جانے لگے, میں بھی واپس ہو گیا کہ اللہ تعالی کی نصرت نہیں لگی. اندازہ کرو اتنی اذیتیں برداشت کرنے والے ابوبکر صدیق ایک بات کا جواب ان کے دے دینے پر اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سکتی ہے, وہ بھی ایک غیر کو, مسلمان کا مقام تو بیت اللہ سے اونچا ہے, ان کا مقام تو بیت اللہ سے اونچا ہے. وہاں ایک مشرک کو جواب دینے میں اگر اللہ کی مدد سکتی ہے تو ایک مومن کے مقابلے سے ہم نصرت سے کتنے محروم کیے جائیں گے, نصرت سے کتنے محروم کیے جائیں گے. میں نے ایک بات ضروری یاد کی ہے کہ صبر اور انتقام کا جذبہ, ہدایت اور انتقام کا جذبہ یہ جمع نہیں ہو سکتے, ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میدان قتال میں بھی اغیار کی ہدایت کا جذبہ رکھتے تھے. یہ اصل وجہ تھی اللہ تعالیٰ کی غیر مدد کے نازل ہونے کی. احد کے میدان میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور سارے احد کے میدان کا رخ بدل گیا اور ہوائی فتح جو ہے وہ ہزیمت میں منتقل ہو گئی, تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اور میری بات یاد رکھو, ہر زمانے میں مسلمانوں کی آپس کی تحریکوں اور جمعیتوں میں اطاعت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ایسا اختلاف پڑے گا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں, ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. جب تک اطاعت رہے گی اس وقت تک اپنوں میں اور غیروں میں فرق اور امتیاز باقی رہے گا. یہ اطاعت ختم ہو جائے گی, اپنوں میں غیروں میں امتیاز ختم ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر پر کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد یمان اسی احد کے میدان میں ایک صحابی نے ان کے والد پر کا پیچھا کیا قتل کرنے کے لیے. یہ چیختے رہ گئے, ارے تو میرے والد ہیں, میرے والد ہیں, انہیں قتل نہ کرو, یہ تو مسلمان ہیں, انہیں قتل نہ کرو. لیکن صحابی نے ان کو قتل کر دیا.
صحابی نے قتل کر دیا. حضرت حذیفہ کے والد یمان کو صحابی نے قتل کر دیا غیر سمجھ کر. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ جب اجتماعیت باقی نہ رہے گی تو اپنوں میں غیروں میں فرق و امتیاز ختم ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھتے ہوئے حذیفہ نے کہ فلاں نے میرے باپ کو قتل کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے باپ کے قاتل کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ اس مسلمان کو معاف کر دے, اس نے مسلمان کو قتل کیا ہے. اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. ہمیشہ دعا کی حذیفہ نے ہمیشہ دعا کی. اللہ اکبر. منافقین کو جانتے تھے, اس کے باوجود بھی یہ خیال نہ کیا کہ شاید یہ منافق ہو جو میرے باپ کو قتل کر رہا, لیکن ہمیشہ دعا کی اے اللہ میرے باپ کے قاتل کی قیامت میں پکڑ نہ کیجیے, اس لیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اور انہوں نے مقابلے میں میرے باپ کو قتل کر دیا. میں نے یہ بات ساری تمہید اس لیے عرض کی ہے کہ صبر سے زیادہ تربیت اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہدایت اللہ کے امر سے ہے, سبب صبر ہے. ہدایت اللہ کے امر سے ہے اور یقینی سبب وہ صبر ہے. اس لیے ہمیں سب سے بنیادی چیز یہ ملی کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو, انتقام کا جذبہ نہ ہو. اس گھاٹی سے پار ہونا یہ انبیاء کا ہی کام ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صبر کی گھاٹی سے پار ہونے کو قرآن میں صبر کی گھاٹی سے پار ہونے کو سب سے بڑا عزم فرمایا ہے. سب سے بڑا عزم, جسے میں نے عرض کیا کہ لوگ صبر کی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں, حالانکہ قرآن نے سب سے بڑا عزم جان اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور لٹانے سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ عزم والوں کا کام ہے. یہ عزم والوں کا کام ہے. یہ عزم والوں کا کام ہے کہ وہ صبر کر جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا, معلوم ہو گیا کہ فلاں یہودن نے بکری کے اگلے پیر دست میں زہر ملا کر وہ آپ کو کھلایا ہے. صحابہ نے عرض کیا اسے پکڑیں. فرمایا جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے, جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے اور اللہ نے مجھے بچا لیا, تو پھر اس سے انتقام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انتقام کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ غور اگر کیا جائے تو انتقام کا مزاج حیوان کا ہوتا ہے. 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 آپ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے بتلا دیا کہ اس میں زہر ہے, تو اس سے میری بات ذرا توجہ سننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیتیں پیش آئیں
وہ اذیتیں آپ کو نبی جانچنے کے لیے پیش آئی ہیں، آپ کو نبی جانچنے کے لیے۔ اس یہودی عورت نے بھی جو زہر دیا تھا وہ صرف نبوت کو جاننے کے لیے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو بس ان کی دعوت سے ہمیں نجات ہو جائے گی، ان کی دعوت سے ہمیں نجات ہو جائے گی۔ اگر یہ نبی ہیں تو یہ باقی رہیں گے، زہر سے نہیں مریں گے، اور اگر نبی نہیں ہیں تو زہر سے کھا کر مر جائیں گے، ہمیں کی دعوت سے نجات ہو جائے گی۔ گویا نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑی کمی ہے اس کی کہ انتقام کا جذبہ غالب ہے صبر پر، انتقام کا جذبہ غالب ہے صبر پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب صبر کیا جاتا ہے تقوی کے بغیر تو یہ صبر اللہ کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے، یہ صبر اللہ کے تعلق کے بغیر ہوتا ہے۔ اس صبر سے کوئی فائدہ نہیں جو صبر تقوی کے بغیر ہو، جو صبر تقوی کے بغیر ہو، اس صبر سے کوئی تعلق، کوئی فائدہ نہیں جو صبر تقوی کے بغیر ہو۔ قرآن جہاں بھی دیکھو گے تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملیں گے، تقوی اور صبر دونوں ساتھ ملیں گے۔ انہو من یتق ویصبر فإن تصبروا وتتقوا، جہاں بھی دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملیں گے۔ ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر، تقوی کے بغیر صبر کرنا، تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا چوروں کا صبر کرنا پولیس والوں کی پٹائی پر، پولیس والوں کے پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا کے اندر خیانت ہے اور صبر ہے، خیانت ہے اور صبر ہے۔ یہ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ گناہوں کے ساتھ تو صبر کی کوئی مدت ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کر لو حالات بدل جائیں گے، گناہوں کے ساتھ صبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے احکام توڑنے والوں کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہارے جو حالات ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، تو جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اس میں صبر کوئی کام نہیں دیتا، اس میں صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے، صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ صبر اور تقوی انہیں دونوں کو جمع کرو، صبر اور تقوی دونوں کو جمع کرو، صبر اور تقوی دونوں کو جمع کرو۔ تقوی تو اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں، تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف اس گناہ کا اثر میرے اور اللہ کے درمیانی اعمال پر پڑے گا، یہ صرف میرے اللہ کے درمیان کا تعلق متاثر ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تنہائی کے گناہوں کا اثر، تنہائی کے گناہوں کا اثر جتنا ہمارے اور اللہ کے درمیان کے تعلق پر پڑتا ہے اتنا ہی اثر ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات پر پڑتا ہے۔ وہ توجہ سے سننا بات،
تنہائی کے گناہوں کا اثر جتنا ہمارے اللہ کے درمیان کے تعلق پر اثر پڑتا ہے، اتنا ہی ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور تنہائی کی نیکیوں کا اثر، اور تنہائی کی نیکیوں کی وجہ سے جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بڑھتا ہے، اتنا ہی تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑھتا ہے. میری بات ذرا توجہ سے سننی پڑے گی. ہم بہت سے تنہائی کی غلطیاں یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اللہ کا ہے، آپ اسے دخل نہ دیں. ہاں، یہ معاملہ میرا اللہ کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں نے غور کیا اور احادیث اور صحابہ کی سیرت میں یہ بات خوب ملی کہ کام کرنے والوں کی خصوصاً ان کی تنہائی کے گناہوں کا اثر ان کے آپس کے تعلقات پر ضرور پڑے گا. آپس کے تعلقات پر ضرور پڑے گا. لوگ آپس میں لڑیں گے اور بلا وجہ لڑیں گے. ہمیں ظاہر میں کوئی وجہ اختلاف کی نظر نہیں آ رہی اور پوچھیں گے دوسرے سے کہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے. حالانکہ آپس کے اختلاف کا سب سے بڑا سبب اللہ سے تعلق کا ختم ہو جانا ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ختم ہو جانا ہے. صحیح روایت کا مفہوم ہے اور منتخب میں حضرت شاید روایت نقل کی ہے کہ جو گناہ تم چھپ کر بھی کرو گے ان گناہوں کے وجہ سے تمہارے آپس کے تعلقات بگڑیں گے. اور یہ تو بالکل اصولی بات ہے کہ جو آدمی اپنے اور خالق کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، اللہ اس سے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو درست فرما دیتے ہیں. اور اس کی درستگی کا راستہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت آسمانوں میں اعلان کرا کے فرشتوں سے دنیا میں انسانوں کے خلوق تک اس کی محبت کو پہنچا دیتے ہیں. یہ حدیث ہے یدعو له القبول فی الارض کہ ان کے لیے قبولیت آسمان سے اتار کر دلوں میں پہنچا دی جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم چھپ کر کوئی گناہ کرو گے تو لوگ تم سے نفرت کریں گے، حالانکہ انہوں نے تمہارا گناہ نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا. اور تم چھپ کر کوئی نیکی کرو گے تم سے لوگ محبت کریں گے، حالانکہ اس نیکی کو نہ کسی نے سنا ہوگا نہ کسی نے دیکھا ہوگا. لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ معاملہ میرا اللہ کا ہے کہ نہیں. پہلے بندے کے اللہ کے تعلقات بگڑیں گے، پھر ان کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بگڑیں گے، ان کے اور مخلوق کے درمیان. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جو تربیت اور اللہ کا قرب صبر سے حاصل ہوگا وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو جانچنے کے لیے آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی تھی. آپ کے ساتھ بتکلف زیادتی کی جاتی، اور جتنا آپ صبر کرتے جتنا آپ کو ستایا جاتا اتنا آپ کے صبر میں اضافہ ہوتا، اتنا صبر میں اضافہ ہوتا. یہاں تک کہ لوگ ستاتے تھک جاتے تھے، ستاتے ہوئے تھک جاتے تھے، لوگ ستاتے ہوئے تھک جاتے تھے، لیکن آپ کے صبر کی انتہا نہیں ہوتی تھی. اور ان کے ستاری کی تو انتہا ہوتی تھی لیکن آپ کے صبر کی انتہا نہیں. اس لیے بات یاد رکھو کہ جن پر محنت کر رہے ہیں ان کے ستاری کی تو انتہا ہو جائے گی
محنت کرنے والے کے صبر کی انتہا نہیں ہوگی. اغیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات نبوت میں جانچتے تھے کہ نبی ہیں یا نہیں. اور دو چیزوں میں نبی کی جانچ ہوتی ہے, دو چیزوں میں نبی کی جانچ ہوتی ہے. ایک اذیتوں میں صبر کے راستے سے, ایک اذیتوں میں صبر کے راستے سے, اور دوسری جانچ ہوتی تھی, دوسری جانچ ہوتی تھی دنیاوی لالچ کے اعتبار سے, دنیاوی لالچ کے اعتبار سے کہ اگر ان دو میں یہ پار اتر جائیں تو پھر یہ نبی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی جانچ کو اغیار کیا کرتے تھے. دونوں قسم کی جانچ اغیار کرتے تھے, دونوں قسم کی جانچ اغیار کرتے تھے. اس زمانے میں مسلمان سمجھتا ہے کہ غیروں کو کچھ خبر نہیں, حالانکہ یہ دونوں چیزیں, ایک صبر میں آزمانا اور دوسرے دنیا کے لالچ میں آزمانا, یہ دونوں چیزیں نبی کے ساتھ جو پیش آتی تھی وہ غیروں کی طرف سے پیش آتی تھی, ان کی طرف سے, غیروں کی طرف سے. آپ اندازہ کریں یہ دونوں چیزیں غیروں کی طرف سے پیش آتی تھی. کتنے واقعات ہیں. ملکہ سبا جو سورج کو پوجتی تھی, اسے بھی اندازہ تھا کہ سلیمان اگر نبی ہیں, سلیمان اگر نبی ہیں تو یہ میرا ہدیہ واپس کر دیں گے. ہر تو عجیب بات سمجھتے تھے جتنا کام کرنے والوں میں اللہ کی توحید کا بیان کرنا کم ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی یہ غیروں کے سامنے مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. جتنے وسائل کام کرنے والوں میں حکام اور دنیاوی مادی طاقتوں کے اعتبار سے جتنے وسائل پیدا ہوں گے کام کرنے والوں کے دلوں میں, اس کی صرف وجہ کام کرنے والوں کا اللہ کی توحید کا بیان کرنا کم ہوگا. اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کیونکہ غیروں کا تعصب دلوں میں آتا ہی جب ہے جب پوری طرح اللہ کا تعصب دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے. اللہ کا تعصب دلوں سے نکل چکا ہوتا ہے, پھر غیروں کا تعصب پیدا ہوتا ہے, پھر غیروں کا تعصب پیدا ہوتا ہے. وہ تاثر یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ لیتے ہیں کام کرنے والے کہ غیروں کو ساتھ دیے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اس سے مسلمانوں کی دو قسم کی جماعت ہو جاتی ہے. ایک قسم تو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ غیروں کو ساتھ دیے بغیر مسلمان اسلام کے احکام پر چل نہیں سکتا. ایک تو یہ قسم ہوتی ہے. ایک قسم ہوتی ہے سمجھتی ہے کہ غیروں کو ساتھ دیے بغیر ہم اپنے دنیاوی مسائل اور مسلمانوں کے دنیاوی امور اور مسلمانوں کے دنیاوی تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حج اسود کا بوسہ لیتے تھے, حج اسود کا بوسہ لیتے. مشرکین نے دیکھا انہیں یہ عمل بڑا محبوب ہے, ان کو یہ عمل بڑا محبوب ہے, ان کو اس سے روکا جائے اور یہ اس سے رکیں گے نہیں تو پھر ہم شرط لگا دیں گے کہ آپ ہماری شرط پوری کر دیں, پھر ہم آپ کو حج اسود کا بوسہ لینے دیں گے. جب آپ کو روکا گیا اور آپ کو جنت کے اس پتھر کو پیار کرنے کا شوق, مشرکین نے کہا ہم بوسہ نہیں دیں گے. کیوں
کہ ہماری شرط پوری کرو. کیا شرط ہے؟ کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے ہمارے بڑے بتوں کی طرف سے گزرا کریں تو ان کے سامنے جھکتے ہوئے جایا کریں. ان کے آگے جھکتے ہوئے جایا کریں. میری بات سمجھو سنو. اللہ اکبر. اگر کسی ایک سنت کو بھی مسلمان اس امید پر چھوڑ دے، اگر ایک سنت کوئی مسلمان اس امید پر چھوڑ دے کہ غیر ہمیں فرائض پر عمل کی گنجائش دے دیں گے، تو باطل کے مسلمانوں کو غالب آنے کے لیے کافی ہے. اگر مسلمان ایک سنت کو بھی، چاہے وہ استنجے کی لائن کی سنت کیوں نہ ہو، یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ غیر ہمیں کسی ایک مسئلے میں بھی دین پر چلنے کی گنجائش دے دیں گے، تو میری بات یاد رکھو، اس لیے کہ دین ایک ایسا کامل اور مکمل نظام ہے، ایسا کامل مکمل نظام ہے، اور ایسا جزء لا یتجزا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ بھئی اتنے پر تم راضی ہو جاؤ چھوڑنے پر، اتنے پر تم راضی ہو جاؤ اور مل جل کے ملک میں رہو. اسی کو گنجائش نہیں، اسی کو گنجائش نہیں. دینی سمجھوتا نہیں. ہاں تم دنیا کے تو سمجھوتا کرو، ٹھیک ہے، دین پر سمجھوتا نہیں. میں نے عرض کیا ایک سنت اگر مسلمان یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ اس کے چھوڑ دینے سے اغیار نرم پڑ جائیں گے، تو نرم نہیں پڑ جائیں گے بلکہ وہ تمہارے دین کو ختم کرنے پر جری ہو جائیں گے. چنانچہ آپ سے کہا گیا کہ آپ حضرت کا بوسہ ہم آپ کو نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بزرگ آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دل کے ارادے کے، اس لیے کہ نبی کا قلب کبھی بھی شرک کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. بغیر دل کے ارادے کے اگر اپنے ایک حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے، اس کا بھی آپ کو ہلکا سا خیال آیا، صرف ارادہ نہیں، خیال، ارادہ نہیں بلکہ خیال، اور وہ خیال آ کے گزر گیا، آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں اور سوچا نہیں. اللہ نے فرمایا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا، قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کے مطالبے کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے، دین کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو مسلمان مصلحت کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ عجیب بات فرماتے تھے لوگ مصالح کا خیال کرتے ہیں اور بہت سے کام کسی مصلحت کی وجہ سے دین کے نہیں کرتے، حالانکہ مصالح پیسنے کی چیز ہے، مصالح پیسنے کی چیز ہے. جتنا مصالحہ پیسا جائے گا اتنا کھانا لذیذ ہوگا، جتنا مصالحے کو پیسا جائے گا. مسالے ہوتی ہے جنہیں آپ مسالے کہتے ہیں، یہ کھانے کے مسالے نہیں، یہ مصالح، میم صاد الف لام ح، مصالح. ان کو جتنا کوٹو گے پیسو گے اتنا کھانا لذیذ ہوگا، اتنا کھانا لذیذ ہوگا. بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی حضرت کے پاس آئی،
کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کا کھانا آپ کے لیے بناؤں. بھائی ہم تو فقیر آدمی ہیں, سارا کھانے والے, کہ نہیں آپ دیکھیے تو صحیح, بہت سادہ کھانا ہوتا تھا. بادشاہ زبر بنا لے, فرمایا بنا لے. صبح سے لے کر دوپہر تک مسالہ ہی پیستے رہی. اور اتنا باریک پیس دیا کہ بالکل آٹے کی طرح. پھر کھانا بنایا شوربہ. یہ کھانا وہ کھاتے. میں نے تو اس پر عرض کیا کہ حضرت فرماتے تھے جتنا مسالے کو پیسو گے, جتنا مسالے کو پیسو گے اتنی کھانے میں لذت ہوگی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار مشتبہات جن کے حلال حرام ہونے میں اشتباہ ہے, ایسی چیزوں کو اس زمانے میں لوگ مصلحت کے طور پر جائز سمجھنے لگے ہیں. ان چیزوں کو جائز سمجھنے لگے. مسالے کو پیستے نہیں, مسالے کو پیستے نہیں, بلکہ مصلحت کے تقاضے سے کہ بھئی مصلحت کا تقاضا ہے کہ اس وقت یوں کر لیا جائے, اس وقت یوں کر لیا جائے, مصلحت کا تقاضا ہے. غیر یہ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصلاح دین میں تھوڑا سا نرمی اختیار کریں, تھوڑی سی نرمی اختیار کریں, تھوڑی نرمی اختیار کریں, تاکہ ہمارے آپ کے درمیان ایسا قرب و تعلق رہے کہ مل جل کر دین پر چلیں. کیا بتاؤں, ودوا لو تدہنوا فیدہنون کا مطلب ہی یہی تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ذرا سا نرم پڑیں, آپ ذرا سا نرم پڑیں. اس لیے دین کے بارے میں مداہنت کی کوئی گنجائش نہیں. سب سے بڑا خائن ہے وہ جو دین کے بارے میں مداہن ہو جائے. دین کے بارے میں مداہنت, وہاں تو غیروں کے لیے بھی مداہنت کی گنجائش نہیں. یہاں مسلمان کے لیے حق میں مداہنت کرتا ہے. مسلمان, عجیب بات, مسلمان کے لیے حق کے بارے میں مداہن ہو گیا, وہاں غیروں کے سامنے مداہنت کی گنجائش نہیں ہے. جو دین میں آپس میں ایک دوسرے کے دین کے محافظ تھے وہ کیسے مداہن ہو سکتے ہیں؟ اور کہاں مسلمان آپس میں مداہن ہو گیا دین کے بارے میں. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اس طرح بھی جانچ کرتے ہیں کہ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے بتوں کے سامنے سے ایک مرتبہ جھک کر نکل جائیں. اس زمانے کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ غیروں کے ساتھ ایسی مصالحت ہو جائے کہ جس سے ہمارے آپس کا بعد ختم ہو. حالانکہ اکرام اسلام کے احکامات سے کھیلنے کا نام نہیں ہے. اکرام جو ہے وہ غیروں کے لیے اصل انصاف تھا. اب مصیبت یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ غیروں کے مال کو تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, غیروں کے مال کو تو حاصل کرنا چاہتے ہیں, غیروں کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ان کے احکام اور دین کا استحصال جاتے ہیں. کیا بتاؤں, ایسا رخ پڑ چکا ہے کہ غیر مال خرچ کرنے کو تیار ہے مسلمان پر,
کہ تم یہ احکام چھوڑ دو اور یہ سہولتیں دے دو. حالانکہ انفاق کا جو سب سے بنیادی مصرف اور بنیاد تھی، سب سے بنیادی میدان انفاق کا، وہ غیروں کا خرچ کرنا تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال اغیار پر خرچ کیا، انصار پر کچھ بھی خرچ نہیں کیا. انصار پر کچھ بھی خرچ، ایک پیسہ بھی انصار کو نہیں دیا. انصار سب سے زیادہ جامال کھپانے والے، سب سے زیادہ انصار جامال کھپانے والے. انصار کو آپ نے ایک چونی بھی نہیں دی. دیکھو فتح مکہ کے موقع پر سب سے زیادہ مال آیا، ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے. ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے. انفاق کا بڑا مصرف اغیار تھے. یہ ایک ایسا نسخہ تھا جس سے کبھی بھی غیروں کے مال سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا نہ ہو. اس زمانے کے مسلمان عجیب ہیں، وہ غیروں کے مال کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں. غیروں کے مال کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں. وہ غیروں کے مال کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کو یہ سکھلایا گیا تھا کہ جہاں تم جاؤ ان سے کہنا نہیں تمہارا مال تمہیں مبارک، ہم تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اصل، ایک لالچ اور ایک خوف، اذیت. انبیاء علیہ السلام دونوں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں. چنانچہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی ملک کو جانچنے کے لیے ہدیہ بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ میں ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ یہ نبی ہیں یہ بادشاہ ہیں. نبی ہیں یہ بادشاہ ہیں. ہر سمجھتے ہر کام کرنے والا اس یقین پر رہے کہ ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے، اس لیے ہمارے پاس وہ سب سے بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے. چاہے کام کتنا بھی فقیر ہو، لیکن وہ اس بات سے یقین رکھے کہ ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے، ہمیں اللہ سے لینا آتا ہے. یہ لینا نہیں آتا اللہ سے وہ فقیر ہیں چاہے کتنے بھی مالدار ہوں. جن اللہ سے لینا آتا ہے وہ مالدار ہیں چاہے کتنے بھی فقیر ہوں. سلیمان علیہ السلام کو ہدیہ بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، نبی ہیں یا. ادھر معلوم ہو گیا کہ ہدیہ آ رہا ہے بلقیس کی طرف سے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے کا سارا دربار اور پوری زمین ہی، اپنے تخت کے آس پاس کی پوری زمین ہی سونے کی بنوا لی. جنات کو حکم دیا جتنا بھی سونا ہے زمین میں نکالو اور فرش پورا سونے کا بناؤ، اور سارا فرش سونے کا بنوا دیا. ہمارے یہاں سونے کی حیثیت عام مٹی کی طرح ہے، سونے کی حیثیت عام مٹی کی طرح ہے. لوہا، سونا، پیتل، تانبا سب برابر ہے. اس سب ویسی چھوڑ دیے جو پیشاب اور گوبر کرتے. وہاں سے وہ ہدیے میں عید آ رہی تھی سونے کی. جدھر سے ہدیہ لے کر آنے والوں کو جس راستے سے داخل کرنا تھا ان کے راستے میں سے اتنی جگہ زمین کی کھول کے چھوڑ دی جتنی بڑی عید آ رہی تھی. اس خیال سے نہیں کہ اس سے یہاں استعمال کر لیں گے. میں کیا عرض کروں، ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا. کام کرنے والے پہنچ گئے محکمہ والوں کے پاس کہ بھائی اتنا بڑا مجمع آئے گا تبلیغ کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر اتنا بڑا مجمع آئے گا، تم ٹول ٹیکس جو ہے وہ معاف کر دو.
ٹول ٹیکس، یہ کام بڑا برکت کا ہے اور یہ کام ایسا ہے اور ویسا ہے، تم آنے والے مجمع کے لیے ٹول ٹیکس معاف۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا 20 روپے ان فقیروں کو دینے کے واسطے، اس خیال سے اللہ اکبر کہ چلو بھائی ہم بھی اپنے ملک کا تعاون کریں، تم بجائے اس کے کہ اس راستے میں لاکھوں خرچ کرتے 20 روپے ٹول ٹیکس کے بچانے کے واسطے پہنچ گئے۔ 20 روپے کہیں گے ٹول ٹیکس، 20 روپے بچائے اور دوسروں کے اور غیروں کے احسان تلے دب گئے، اور وہ کہتے ہیں کل کو کہ آپ نے ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا مجمع میں کہ ہم نے ٹول ٹیکس معاف کیا۔ میں کب بتاؤ فقیر کون ہوا؟ فقیر کون ہوا؟ ساری دنیا کو اللہ کے خزانوں سے جوڑنے والے وہ بیچارے 20 روپے بچانے کے واسطے پہنچ گئے۔ شمع علیہ السلام نے بتلایا کہ نہیں، فقیر تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ساری زمین سونے کی بنوا دی، جہاں سے ان کو گزر کے آنا تھا وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جب وہ اینٹ لے کے وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا یہاں سے جگہ خالی ہے، تو انہوں نے خاموشی سے اس اینٹ کو اس جگہ پر ڈال دیا، اس ڈر سے کہ ہم پر چوری کا الزام نہ لگ جائے۔ انہوں نے یہ اینٹ یہاں سے اٹھائی، اس ڈر سے وہاں پھینک دی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو لائے ہیں ہدیہ اور یہاں کیا لگے چوری کا الزام۔ چوری کا الزام کہ یہاں سے اٹھا کر یہاں سے چرا کر لے جا رہے تھے، پکڑے گئے، کہا کہ دیکھو اس چیز کو یہیں پھینک دو، اس چیز کو یہاں پھینک دو۔ حالانکہ وہاں سے آنے والے مال میں سب سے قیمتی چیز یہ سونا تھا، اصلی سونا پھر بڑی اس کے برابر۔ اس خیال سے وہاں پھینکنا پڑا کہ ہم پر یہ الزام لگے گا، یہاں سے اٹھا کے دے رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کر لے جا رہے تھے، اس کا الزام لگے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیر بھی جانتے ہیں کہ یہ لالچ میں آنے والے نہیں ہیں، یہ لالچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک جانچ تو نبی کی ہوتی ہے مال میں کہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ ہم یہ کہہ کر ہدیہ قبول کر لیتے ہیں کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، حالانکہ اگر سنت سے محبت ہے تو رد کرنا بھی سنت ہے، رد کرنا بھی سنت ہے۔ سمجھتے تھے جنہیں اللہ سے لینا نہیں آئے گا، اس کام میں ان کی نظر مخلوق پر ضرور جا رہے گی، مخلوق پر نظر ضرور جا رہی گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک جانچ ہوتی ہے صبر میں، ایک جانچ ہوتی ہے لالچ میں۔ اس میں تو بلقیس سمجھ گئی کہ یہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں ہے۔ ادھر زید بن ثانیہ نے آپ کو جانچا صبر میں کہ خود قرض مال پیش کیا اور وقت سے پہلے اپنے مال کا مطالبہ آپ کے گریبان پکڑ کے دھکا دے کر آپ سے اپنے مال کا، اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال دی قتل کرنے کے لیے اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں۔ آپ نے پھر تعلیم دی، دیکھو عمر یہ تم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں اس بات کا حکم ہے ہمیں
ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور اس زیادتی کو دیکھ کر تمہارے حمایتی کھڑے ہوں، اپنے حمایتیوں کو فوراً دبا دو، اس لیے کہ سیاسی نظام مردہ ہے، سیاسی نظام مردہ ہے، وہ حمایتیوں کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ حق کا نظام زندہ ہے، اسے حمایتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاسی نظام مردہ ہے، بالکل سیاسی نظام بالکل مردہ ہے، اور سیاسی مزاج یہی ہے کہ اپنے حمایتی تیار کرو۔ اسی لیے نبوت کا کام فقر پر چلتا ہے اور باقی کا مال پر چلتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام مالدار بھی ہوتے تو نبوت کے ساتھ فقر آ جاتا، نبوت کے ساتھ فقر آ جاتا، نبوت کے ساتھ فقر آ جاتا، اس لیے کہ مال سے دل جیتنا یہ سیاست کا کام ہے، مال سے دل جیتنا یہ سیاست کا کام ہے۔ اللہ نے تو فرما دیا، اے نبی جی ساری دنیا کا مال بھی آپ کو دے دیا جاتا اور آپ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دل جوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، اور یہ وجہ تھی کیونکہ اغیار و منافقین وہ سمجھتے ہیں کہ مال کے بغیر ساری نہیں چلے گی، اسی لیے ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کے پاس رہنے والوں پر مال خرچ کرنا بند کر دو تو یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، اور خیال یہ تھا منافقین کا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، بھاگ جائیں گے سب، تم مال بند کر دو۔ اللہ تعالی نے نبی کی نصرت کے لیے فقراء کو چنا ہے، فقراء کو چنا ہے۔ جتنے بھی مالدار مشرکین اسلام میں داخل ہوئے کفر سے، وہ اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے۔ جی ہاں، اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ فقیر ہو گئے۔ اب بے شمار صحابہ ہیں جو مالدار تھے کفر کے زمانے میں اور اسلام میں داخل ہوتے ہی فقیر ہو گئے، اسلام میں داخل ہوتے ہی فقیر ہو گئے۔ یہاں یہ خیال ہے کہ مال کے بغیر کام نہ چلے گا، وہاں یہ مزاج ہے کہ مال کے ساتھ کام نہیں چلے گا، مال کے ساتھ کام نہیں چلے گا۔ یہاں خیال یہ ہے کہ مال کے بغیر کام نہ چلے گا۔ انبیاء کی بھی تم تاریخ دیکھو گے تو یہی ملے گا، نبوت سے پہلے مالدار، نبوت کے بعد فقیر۔ صحابہ بے شمار ہیں ایسے جو کفر کے زمانے مالدار، اسلام میں آ کر فقیر۔ اللہ نے قرآن میں ایسے صحابہ کی تعریف کی ہے جو مال چھوڑ کر اپنی جان کا سودا کر لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا سونا اور کپڑا اور اپنی باندھی سب کچھ دے کر کہنے لگے مجھے چھوڑ دو۔ ہاں سب چھوڑ دیں گے، تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حمایتی اپنے تیار کرنا یہ فساد کا راستہ ہے، یہ فساد کا راستہ ہے، یہ فساد کا راستہ ہے کہ ہماری حمایت کرو، یہ راستہ فساد کا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی زید بن ثانہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو آپ نے بجائے عمر کو تھپکی دینے کے دھمکی دی، اللہ اکبر، حضرت عمر نے اس کے قتل کی دھمکی دی، آپ نے حضرت عمر کو ہی دبایا، آپ نے حضرت عمر کو دبایا۔ عمر کیا کیا تم نے؟ یہ تنبیہ فرمائی کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ تو مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں، کہ میرے دل میں اس کا قرضہ ہے، اور اس سے کہتے کہ اسلام میں
اپنے مطالبے کا طریقہ کیا ہے اس کو تعلیم دیتے ہیں، اسلام کے طریقے کی. میں اسے محسوس کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تعلیم تو کم ہے، الزام زیادہ ہے. بجائے اس کے کہ علماء اور عوام کے اختلاط سے تعلیم دی جائے، الزام زیادہ ہیں. کیا ہے؟ الزامات زیادہ ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ عمر ان کو اسلام کا طریقہ بتاؤ کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں. فرمایا جاؤ ان کو لے جاؤ، ان کو ان کا حق دو، اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا ان کے حق سے. یہ ہے کہ ابھی تو ہم دعوت کی سطح اور اسلام کا مزاج یہ سمجھے کہ ابھی بدلہ نہ لو، بدلہ نہ لو. نہیں، بدلہ نہ لینا یہ قربانی کی سطح نہیں ہے. بدلہ نہ لینا قربانی کی سطح نہیں ہے. بدلہ نہ لینا قربانی کی سطح نہیں ہے، بلکہ احسان کرنا اذیت دینے والوں پر یہ قربانی کی سطح ہے. سمجھے نہیں؟ یہاں بدلہ نہ لے کر سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں. نہیں، بہادری یہ نہیں، بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. واقعی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام سے اذیتوں میں آگے بڑھ گئے. حالانکہ بعد انبیاء کو ہارے سے چیر دیا گیا، لیکن آپ اذیتوں میں آگے بڑھ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں پر احسان کیا، ستانے والوں پر احسان کیا. آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا. ہمیں احسان کی تعلیم ہے، صرف انتقام نہ لینے کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ احسان کی تعلیم. احسان کرو. کس پر احسان؟ ہم احسان کرتے ہیں محسنین پر، جو ہم احسان کریں اس پر احسان کریں گے. نہیں، محسن پر احسان کرنا تو اس کا حق ہے، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، حق واجب ہے. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. تمہیں کوئی آدمی کوئی چیز دے، تم اس سے بہتر دو یا کم سے کم اس جیسی دو، یا کم سے کم اس جیسی دو، چاہے وہ سلامی کیوں نہ ہو. تم سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر کلمات کے ساتھ جواب دو. یہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو محسن کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. احسان کا کمال جب ہے جب ستانے والوں پر احسان کیا جائے، ستانے والوں پر احسان کیا جائے. محسن پر احسان کرنا احسان کا کمال نہیں، موذی پر احسان کرنا احسان کا کمال ہے. موذی پر احسان کرنا یہ احسان کا کمال ہے. فرمایا ان کو لے جاؤ، ان کا حق دو، قرضہ جتنا ہمارے ذمہ ہے، اور 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دو. لے گئے جا کے ان کا حق دیا، 70 کھجوریں زائد دی. زائد دینے لگے تو کہنے کہ یہ عمر زائد ہیں، میرا حق پورا ہو گیا. کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے آپ کو جو ہے تلوار سے دھمکی دی، قتل کی. مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اس غلطی کی وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کو اتنی کھجوریں زائد دی. بس اتنا ہونا تھا کہ انسان سمجھ گئے کہ ہاں آپ نبی ہیں. ہائے میرے دوستو عزیزو، کام کرنے والے
صرف کام کے طریقہ کار میں اگر الجھ کر رہ گئے تو پھر کام تنظیم کا رخ اختیار کرے گا. تنظیم یہاں تنظیم سے کہتے ہیں جس میں آدمی نظم پر زور دیتا ہے. حالانکہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام کو نبوت کے مزاج کے اعتبار سے کرو. تو انتقام نبوت کے مزاج سے بہت دور کی چیز ہے. میں اس بات کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی، صبر اور تقوی، تقوی تیرے اللہ کے درمیان، صبر تیرے مخلوق کے درمیان، صبر تیرے اللہ کے درمیان، تقوی تیرے اللہ کے درمیان، صبر تیرے مخلوق کے درمیان. اگر یہ دو چیزیں ہم لازم پکڑ لیں تو واقعی اللہ رب العزت کی مدد اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ اور خاص سے کام کرنے والوں کے ساتھ وہ صحابہ کی غیبی نصرتوں سے کہیں زیادہ ہوں گی. یہ تو پکی بات ہے. قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم بعض والوں کی مدد پہلوں سے زیادہ کریں گے اور بعض والوں کو اجر پہلوں سے زیادہ دیں گے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ بعض والوں کے لیے اجر اور بعض والوں کے لیے نصرت صحابہ سے زیادہ ہوگی. بشرطے کہ یہ ان دو چیزوں کو یعنی حقیقت کے اعتبار سے تھام لیں تو اللہ رب العزت صبر میں آزماتے ہیں. صبر میں آزماتے ہیں. صبر ہے دو قسم کا. صبر ہے دو قسم کا. ایک کو صبر کرنا مخلوق کی طرف سے آنے والی اذیتوں پر، ایک ہے صبر کرنا اس کام کے کرتے ہوئے دنیاوی نقصان پر. دنیاوی نقصان پر میری بات توجہ سننا. خدا نہ کرے اگر اس کام کے کرنے والوں کو کوئی مالی نقصان، اس کام کرنے والوں کو کوئی مالی نقصان ہوا، کوئی مالی نقصان ہوا اور انہوں نے اس نقصان سے کام کو متہم کیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. نقصان سے کام کو متہم کیا یعنی یہ کہہ دیا کہ کام کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، کام کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. تو یاد رکھو ایک انفرادی عمل عبادت کی لائن کا اگر اس سے بھی دین کا کوئی دنیا کا کوئی نقصان ہو جائے اور آدمی یہ کہہ بیٹھے کہ فلاں عمل کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کے لیے کافی ہے. جس کام کے لیے کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اس کام کو نقصان سے متہم کرنا پھر کتنی اللہ کی مدد سے دور کر دے گا، پھر کتنی اللہ کی مدد سے دور کر دے گا. اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کرو. ٹھیک حدیث میں آتا ہے جو شخص دین اختیار کرے گا اپنی دنیا کا نقصان ضرور کرے گا اور جو دنیا کو چاہے گا وہ دین کا نقصان ضرور کرے گا. یہ بات نہیں کہ جو دین چاہیں گے ہم ان کو دنیا بھی دے دیں گے. اللہ مجھے معاف کرے، ہم دین دنیا کے ارادے سے اختیار کر لیتے ہیں. ہم دین دنیا کے ارادے سے اختیار کر لیتے ہیں. ہر ایک حدیث میں ہے کہ جو دین اختیار کریں گے ان کی دنیا کا نقصان ہوگا، ان کی دنیا کا نقصان ہوگا. صحیح حدیث ہے، ان کی دنیا کا نقصان ہوگا. اگر اس نقصان میں وہ جمے رہے تو ہم دنیا میں یا آخرت میں جہاں مناسب سمجھیں گے ان کو ان کے نقصان کا بدلہ دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ دعوت اور عبادت کی وجہ سے ہونے والے نقصان کا بدلہ دنیا ہی میں ملے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے غور کیا
کہ جن صحابہ کو اللہ نے دنیا میں ان کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر مال کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ایسے صحابہ دنیا سے بہت پریشان گئے. ایسے صحابہ دنیا سے بہت پریشان گئے. پریشانی اس بات کی تھی، اے اللہ تو نے دنیا میں دیکھا تو نہیں نمٹا دیا. یہاں تو یہ شکایت ہے کہ کیوں نہیں ملا، وہاں یہ شکایت ہے کہ کیوں دے دیا اللہ نے. یہاں تو یہ شکایت ہے کہ کیوں نہیں ملا بدلہ. اللہ اکبر. یہاں تو یہ شکایت ہے کہ بدلہ کیوں نہیں ملا، وہاں یہ پریشانی ہے کہ بدلہ کیوں مل گیا. آپ ذرا غور کریں ہماری نیتیں اور صحابہ کی نیتوں کا فرق. وہاں صحابہ نے مال خرچ کیا، اللہ نے دنیا میں ان کو بدلہ دیا، وہ اس بدلے سے راضی، کہیں بھی نہیں ملیں گے، کہیں بھی نہیں. آپ سارے صحابہ کی چیز اٹھا کے دیکھ لیں. لے کے آپ کے ازواج مطہرات سے عام صحابہ تک سب کا ہی خیال یہ تھا کہ دنیا میں اگر مال مل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آخرت میں نہیں دیں گے. سب کا خیال یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہما دونوں نے دعا کی کہ تمہارے پاس مال آیا اور بھیجا گیا ان کے پاس. اول تو کہنے لگی کہ دیکھو تو صحیح، مردوں کے کام ہوتے ہیں خرچ کرنے کے اور فقراء کا تفقد کرنے، ان تک مال پہنچانے کے. یہ دیکھو عمر کو کہ انہوں نے مال تقسیم کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیج دیا. ہمیں کیا معلوم کس کے گھر کا کیا حال ہے، ہمیں کیا معلوم. وہ تو مرضی باہر چل پھر کر لوگوں کا حال معلوم کر سکتے ہیں. ہم عورتیں گھر میں رہنے والی، ہمیں کیا معلوم کس گھر میں کیا حالات ہیں، ہم کیسے مال خرچ کریں گے اور کسی ذریعے تقسیم کریں گے. انہوں نے کہلوایا نہیں، تقسیم کے لیے نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے ہدیہ ہے. عائشہ زینب دونوں نے دعا کی، اے اللہ اگلے سال عمر کے پاس مال آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لیں، ہمیں دنیا سے اٹھا لیں. دونوں نے دعا کی. حضرت عائشہ کی تو قبول نہ ہوئی، حضرت عائشہ کی تو قبول نہ ہوئی. البتہ حضرت زینب کی دعا قبول ہوگی، حضرت زینب کی دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ قرآن کی بھی عجیب ترتیب ہے، قرآن کی بھی عجیب ترتیب ہے کہ ہم تمہیں غیروں کا سب کچھ لے کر جب دیں گے تمہیں، جب تم یہ طے کر لو کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دنیا، ہم جب تمہیں دیں گے اس لیے طے کر لو کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. یہ ساری آیت کے بعد ہے کہ نبی جی گھر والوں سے کہیے اپنے، اگر دنیا چاہتے ہو تو آ جاؤ، بہتر سے بہتر کھانا کپڑا، بہتر سے بہتر عیش و آرام میں ملے گا، لیکن آخرت نہیں ملے گی. آخرت نہیں. یہ بات دیکھ لو، قرآن کے اوپر کی آیتیں دیکھو اور آگے پھر نبی کا اختیار دینا اپنے ازواج مطہرات کو. ہم تمہیں سب کچھ دے دیں گے مگر تم پہلے یہ طے کرو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ساری آیت لے جاؤ. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. آگے فرمایا یا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اور اگر تمہیں آخرت مطلوب ہے اللہ نے تو ایسی محسنات کے لیے اللہ نے بڑا اجر اور بڑا رزق اور بہت ہمیشہ باقی رزق اللہ نے یہ تیار کر رکھا ہے. بیٹیوں کے ساتھ یہی کیا. سب سے چاہیے تھی حضرت فاطمہ جب گئی آپ سے اپنے تنگی کا سوال کرنے تو آپ نے کہا ایک چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ ایک چیز ملے گی، یہ دنیا لے لو یہ آخرت لے لو. یہ غلام بھی ہیں بکریاں بھی ہیں، یہ تو یہ لے جاؤ یہ تو. اور اگر آخرت چاہیے تو پھر یہ نہیں ملے گا.
تو یہ نہیں, ایک چیز ملے گی. کیا ملے گی؟ ایک چیز ملے گی, یا یہ لے جاؤ یا یہ لے جاؤ. یہ دوسری چیز کیا ہے؟ کہ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جبرائیل نے مجھے کچھ کلمات سکھلائے ہیں, تازہ تازہ یہ کلمات لے لو. یا اول الاولین و یا آخر آخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. چاہو تو یہ کلمات لے لو, چاہو تو بکریاں اور غلام لے لو. نہیں جی, ہمیں تو کلمات دے دیجیے. حالانکہ یہ ارادہ کر کے آئی تھی کہ غلام بھی ہے, بکریاں بھی ہیں, آپ سے خدمت کے لیے غلام, دودھ کے لیے بکریاں لے کر آئے. واپس آئیں گھر خالی, دور سے دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ نہیں ملا, خالی ہاتھ ہیں. کہا کیا ہوا؟ تو جواب دیا کہ میں تو کلمات لے آئی. حضرت نے فرمایا یہ تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے, زندگی کا سب سے بہترین. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بنیادی بات یہ تھی کہ مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا صحابہ, مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا, مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. جنہیں خرچ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال لائے اور مال پیش کر کے کہا, مال پیش کر کے سارا لے آئے اور یہ کہا کہ ابو بکر بار بار خرچ کرے گا. ابو بکر, میں نے بہت غور کیا کہ کہیں شاید اشارہ بھی اس بات کا مل جائے کہ بھئی اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنے اور اس قدر نقل حرکت میں مشغول رہنے کی وجہ سے کسی صحابی نے اپنے کاروبار کے اجڑنے یا قرض کے ہونے کی شکایت کی ہو. Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. لوگ سمجھتے ہیں اسباب کسب, کمائی کے اسباب کا ہونا یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مقروض دعوت اللہ کے لیے مقروض ہونے سے بڑھ کر اللہ سے لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. مقروض ہونے سے بڑھ کر اللہ سے لینے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. ابو بکر رضی اللہ سارا مال لے آئے اور سارا مال لا کر کہنے لگے وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, کہ ابو بکر بار بار مال خرچ کرے گا. ابو بکر مال بار بار خرچ کرے. میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کے نقصان کا الزام کام کو دیں گے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تاجر کبھی نقصان کا الزام اپنے کاروبار کو نہیں دیتا. جب دنیاوی نقصان کا الزام دنیا کو نہیں دے سکتے تو دین کا کام کرنے میں دنیا کے نقصان کا الزام دین کو اور دعوت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے سب سے بڑی, کہ اپنے مالی نقصان کا الزام کام کو دیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال لا کر پیش کیا اور یہ کہا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ, کہ ابو بکر اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے بار بار خرچ کرے گا. یہ نہیں کہ بھئی ہمارے پاس سب کچھ ہے, نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے نہیں. تمہارے پاس اگر اب کچھ نہیں تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس پہلے تو تھا اب نہیں ہے, پہلے تھا اب نہیں. ہم تو یہ کہیں کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے, نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے, نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے.
دیکھو تو صحیح، جس ذات سے لینا ہے اگر اس کے کام پر خرچ کر کے آدمی یہ کہے کہ میرا نقصان ہو گیا تو پھر اس سے بدلے کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ سارا مال خرچ کر کے کہا بکر دینے سے کہ میں اللہ سے کہ میں اللہ کی چیز تقاضے کے لیے اور خرچ کروں گا، یہ نہ کہا کہ گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں، یہ نہیں کہا۔ ادھر عمر آئے رضی اللہ عنہ، آدھا مال لے کر آدھا چھوڑ کر آئے، اور اس آدھے پر آ کر یہ کہا، اس آدھے پر آدھا مال لا کر یہ کہا ولی عند اللہ معاذ، انہوں نے کہا ولی اللہ عندی معاذ، حضرت عمر نے کہا ولی عند اللہ معاذ۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کی بات میں، عربی کے اعتبار سے بہت معمولی فرق ہے الفاظ کا، مگر بہت غیر معمولی فرق ہے مفہوم کا، بڑا غیر معمولی فرق ہے۔ ادھر تو کہہ رہے ولی اللہ عندی معاذ، وہ کہہ رہے ولی عند اللہ معاذ، اور بغیر تو کہہ رہے اور خرچ کروں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا، میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ اوہو، اگر تم اس لیے خرچ کر رہے کہ اللہ سے بدلہ لے لو گے، پھر تو لینے کے لیے خرچ ہوا نا، خرچ کرنے کے لیے خرچ نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وَتَتَّقَوْا سَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ بَصْرٍ، اے عمر تم نے اپنی کمان کا تانچ کسی اور چیز کا لگا لیا ہے۔ کمان میں تانچ ہوتا ہے، کمان میں تانچ ہوتا ہے، تانچ جو جانور کے رب کو سکھا کے بنایا جاتا ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے کمان کا تانچ بنتا ہے۔ وہ تانچ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس تانچ کی مضبوطی سے تیر آگے جاتا ہے۔ تیر کو جو پھینکتا ہے کون پھینکتا ہے؟ یہاں تانچ تیر کو آگے پھینکتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تم نے تو اپنی کمان کا تانچ کسی اور چیز کا لگا لیا ہے، تانچ نہیں ہے اس میں تانچ تمہارے کمان میں، تمہاری کمان میں کتنی لطیف بات ہے آپ کی کہ عمر تمہاری کمان میں تانچ نہیں ہے کہ تمہارا تیر ابو بکر کے تیر سے بہت پیچھے رہ گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو فرق تم دونوں کی بات میں ہے وہ فرق تم دونوں کے مال میں ہے، وہ آدھا لائے یہ پورا لائے، انہوں نے آدھا لا کر کہا اور اللہ سے بدلہ لے لیں گے، یہ پورا لے کر آ کر کہہ رہے کہ اور خرچ کریں گے، یہ اور خرچ کہاں سے کریں گے جب سارا لے آئے، جب سارا لے آئے تو اور خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھا وہ بھی ہمارا نہیں تھا۔ جی یہ سوچ لے گا وہ کبھی بھی اس کام کے تقاضے پر خرچ کرنے، یہ ساری پر خرچ کرنے کو احسان نہیں سمجھے گا۔ جو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے گا وہ احسان سمجھے گا، وہ احسان سمجھے گا ہم نے خرچ کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں جو نقصان آئے کبھی بھی زبان پر آنے دور کی باتیں دل میں اس کا خیال بھی نہ آنے دینا یہ کام کی وجہ سے نقصان ہو گیا، کام کی وجہ سے، ورنہ نقصان کا نقصان ہوگا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا۔ کبھی اس کام میں کے تقاضے کی وجہ سے جو دنیاوی نقصان ہو اس کو سعادت سمجھنا اور اس پر مستقل شکر کرنا، اے بھائی اس پر مستقل شکر کرنا۔ ہر سماتے تھے اس راستے کی جس تکلیف پر شکر نہیں کرو گے اس تکلیف پر شکایت کا خیال آئے گا، اس راستے کی جس تکلیف پر شکر نہیں کرو گے اس پر ظاہر بات مجھے ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا شکر ہوگا یا شکوہ ہوگا، یا شکر ہوگا یا شکوہ، بس جن میں احتساب کی کمی ہو جاتی ہے وہ شکایت کرتے ہیں،
اور جو احتساب پر ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تو ہم پر وہ نقصان لایا جو نقصان انبیاء صحابہ پر لایا۔ البتہ اللہ سے یوں ضرور کہتے رہو، اے اللہ ہم ابتلا کے قابل نہیں ہیں، مگر پھر بھی اگر تو ابتلا لاتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اتنا صحابہ کا حصہ پڑا ہوا تھا، مال تو کیا، ایک صحابی تو فرماتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے، پھر اس اولاد کو موت دے، اس اولاد کو موت دے، پھر جب موت آئے اولاد کی پھر میں اس پر صبر کروں تو مجھے اجر ملے۔ پھر میں اس پر اللہ مجھے اولاد دے، پھر اولاد کو موت دے، پھر اس کی موت پر میں صبر کروں، پھر اللہ مجھے اولاد کی موت پر صبر کرنے پر اجر دے۔ جی ہاں، وہ تو اسباب صبر مانگتے تھے، وہ تو اسباب صبر مانگتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز بغیر مانگے آ بھی جاوے اس کا بھی صبر نہیں ہوتا، وہ اسباب صبر مانگتے تھے، وہ اسباب صبر مانگتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں یہ کرنے میں جو نقصان آئے اس نقصان کو صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو۔ میں کیا بتاؤں، ابھی کام کرنے والے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چل نہیں رہے۔ اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے ہماری بات کا کہ جو بات پیش آتی ہے اس کا الزام ایک دوسرے پر اس کا الزام رکھ دیتے ہیں، اس کا الزام ایک دوسرے پر۔ حالانکہ اس راستے میں جو اذیت پیش آئے فوراً صحابہ کے اذیتوں میں تلاش کرو، اتنی قوت محسوس کرو گے اپنے اندر اور اتنی استقامت آئے گی۔ اور واقعی کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر استقامت کا کوئی سبب نہیں۔ جسے ناگواری پیش آئے فوراً صحابہ کی سیرت میں دیکھو، یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو کہاں پیش آئی۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ شکایتیں کام سے دور لے جائیں گی اور بٹھا دیں گی۔ بالکل عجیب بات ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کام کے تقاضوں پر پھرنے والے آنے والے نقصان کے الزام ذمہ داروں کو دیں گے، کہنے پھراتے ہیں تفقد نہیں کرتے، پھراتے ہیں تقاضوں پر ہمیں پھراتے ہیں مگر ہمارا تفقد نہیں کرتے۔ صحابہ اس طرح سے پھرنے میں اپنے حال کو چھپاتے تھے، اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے حال کو کھولتے تھے۔ وہ اپنے حال کو چھپاتے تھے، اپنے حال کو چھپاتے تھے، ان کا حال اس طرح کھل کے سامنے آتا تھا، ایک تشکیل ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اللہ کی تمہاری ان کو کیا کریں، ہمارے پاس الزام نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں، الزام تو ان پر ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں نہیں پھرتے۔ یہ ساتھیوں کو ہم اغنیا، نہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، نہ صدقات مراد ہے، نہ خیرات مراد ہے، اس سے تو صرف اللہ کے راستے میں پھرنا ہی مراد ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ سبیل اللہ کو جب تک خروج کے ساتھ لازم نہیں کرو گے اس وقت تک نقل حرکت پر مال خرچ کرنا صحیح نہ آئے گا۔ قرآن کی بعض آیتیں تو ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے کی نقل حرکت پر ہی خرچ کرنا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کام کر کے یہ سوچتا ہے کہ بھئی اتنا تو کر لیا، اتنا تو کر لیا، اتنا تو کر لیا،
اب اگر نہیں کریں تو کوئی الزام نہیں، اب اگر نہ کریں تو کوئی الزام نہیں۔ میں نے ایک ضروری بات عرض کی ہے کہ جو نقصان بھی پیش آ جائے اس نقصان سے کام کو یہ کام دینے والوں کو متہم مت کرنا، ان پہ الزام مت لگانا، ان پہ الزام مت لگانا۔ ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں دکان چلا رہے ہیں، تجارت ہماری مشترک ہے، حضرت عمر بھی مشترک تجارت کرتے تھے۔ اشتراک اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہم میں سے ہر ایک دعوت کے تقاضوں کے لیے باری باری فارغ ہوتا رہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ شراکت کی تجارت میں اکثر زیادتی ہو جاتی ہے، آپس کے اختلاف شراکت کی تجارت میں ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے اختلاف کی کہ دعوت اور عبادت کے بغیر اشتراک کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اعمال صالحہ کے بغیر اشتراک کریں گے ان میں تو آپس میں ایک دوسرے پر لوگ بغاوت ضرور کریں گے، لام تاکید کے ساتھ فإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض، کہ جتنے بھی یہ تجارت کے شرکا ہوتے ہیں ایک دوسرے پر زیادتی ضرور کر دیتے ہیں۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ شراکت میں تجارت کرتے ہیں، ان کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، ورنہ عام طور سے شراکت کی تجارت میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے غور کیا کہ صحابہ میں شراکت کا جو اصل مقصد تھا وہ ایک دوسرے کا باری باری مقامی کام کے لیے بھی باقی نفع حاصل کے لیے بھی فارغ ہوتے رہنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی تجارت اپنے ساتھی کے ساتھ کی اور یہ طے تھا کہ تم ایک دن پورا مسجد کو دو گے، میں بازار کو، اور تم ایک دن بازار کو دو گے، میں مسجد کو۔ حضرت حفصہ کے جو ازواج مطہرات کی طلاق کی خبر پھیلی تو حضرت عمر کو حضرت حفصہ کی طلاق کا علم اس آدمی کے ذریعے سے ہوا جس کو پورے دن کے لیے مسجد میں رکھا تھا، جس کو پورے دن کے لیے اس نے جا کر خبر کی عمر حفصہ کو طلاق ہو گئی۔ اتنا اہم مسئلہ چاہے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق آپ نے دے دی یا نہیں، اس کا جو حضرت کو علم ہوا حضرت عمر کو وہ اس شادی کی وجہ سے ہوا جس کی باری اس دن مسجد کی تھی۔ اب تو 2.5 گھنٹے کے لیے بھی یہ تناوب نہیں، وہاں پورے دن کے لیے یہ تناوب کی شکل تھی، باری باری مسجد کو وقت دینا۔ اس نے آگے شکایت کی ایک نے کہ یہ میرا بھائی ہے، تجارت میرے ساتھ ہے، لیکن یہ یہاں بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس دکان میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے یہ نہ فرمایا اس سے کہ جاؤ تجارت کرو، تم دکان میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا تجھے دکان پر جو رزق اللہ دے رہے ہیں اس کی وجہ دے رہے جو میرے پاس رہتا ہے۔ کیا بتاؤں، اس زمانے میں حصول علم سے مسائل جہل کا یقین ختم ہو چکا، سب کے ذہن میں یہی ہے کہ کمائی کے نقشوں کے بغیر کمایا نہیں جا سکتا، حالانکہ علم کا حاصل کرنے سے بڑھ کر غنی ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنے سے بڑھ کر غنی ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علم سے بڑھ کر غنی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اس علم سے بڑھ کر رزاق سے رزق لینے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟
امت میں جہالت کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ تجارت کے نقشوں کو اللہ سے دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ جہالت کی اصل وجہ ہے. اسباب تجارت کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ غنی ہونے کا سبب علم کا حاصل کرنا ہے. زیادہ غنی ہونے کا سبب علم کا حاصل کرنا ہے. علم سے زیادہ اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والا کوئی عمل نہیں، کوئی سبب نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں کرنے والوں پر اللہ رب العزت دو چیزوں کے حالات، دو راستے حالات لانے گے. ایک تو بچوں کی تربیت، اور دوسرے کمائی کے اسباب اور کمائی کے نقشوں کو وقت دینا. یہ دو باتیں پیش آ رہی. بعض تو ہوں گے جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کے تقاضے کی مشغولی کو سبب سمجھیں گے اولاد کی تربیت نہ ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو ہمارے دین کی محنت میں مشغول ہوں گے ہم ان کی براہ راست تربیت کریں گے. اللہ اکبر. اگر ایک یتیم کا کفیل، اگر ایک یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہو جس طرح دونوں انگلیوں کو ملا دیا جائے، اگر ایک یتیم کی دنیاوی حفاظت کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہو کہ دو انگلیوں کا آپس میں ملا دیا جائے، تو بتاؤ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو آپ کے فقر سے بنی ہے، اس امت کو اللہ سے جوڑنے کی کفالت اور کفیل بننے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت سے کتنا قریب ہوگا. تو میری بات کی طرف توجہ دو پوری. ایک یتیم بچے کی دنیاوی حاجت کا پورا کرنے والا قیامت میں آپ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا جیسے دو انگلیوں کا آپس میں ملا دیا جائے. آپ ہمارے حدیث میں انا وکافی الیتیم ہکذا وجمع بین اصبعین، جمع بین اصبعین، یہ میں اور یتیم کا کفیل قیامت میں دونوں ایسے ہوں گے ملے ہوئے ساتھ ساتھ. اسے اندازہ کر لو اگر ایک یتیم کی دنیاوی کفالت کرنے والا قیامت میں آپ کے اتنا قریب ہوگا تو جو امت آپ کے فقر سے بنی ہے اس امت کو اللہ سے جوڑنے والا قیامت میں آپ کے اتنا قریب ہوگا. یہ سب تنظیمی مزاج کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے جو نقصان آتا ہے اس نقصان کے الزام کام پر دیتے ہیں. جو کام پہ الزام دے گا، جو کام کو الزام دے گا وہ اللہ سے کیسے لے سکے گا؟ جو نقصان کا الزام دکان کو دے خود یاد کر سکے گا؟ بولو تو صحیح. لوگ اپنے مقاصد اور کمائی کے نقشوں پہ الزام نہیں دیتے، لیکن کام کرنے والے آنے والے نقصان کے الزام کام کو دیتے ہیں. الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء. اللہ کا دستور ہے کہ جن گھروں میں بھی دعوت جس کو قربانی دی جائیں گی اللہ تعالی خود براہ راست تربیت فرمانے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں نے عرض کی کہ دنیا میں نقصان سے کام کو کبھی متہم نہیں کیا جائے. یہ کام کی جیسے ہوا انصار مدینہ نے یہ خیال کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے اور ہم نے بہت سے مواقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اب تک کی محنت اور کوشش سے اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی. اور رہا یہ کہ
نکلنا اور خروج کرنا اگر محض قتال کے لیے ہے تو اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے. جیسے اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کا پھرنا تو قتال کے لیے ہوتا تھا، یہ تبلیغ والے قتال کی آیتوں کو روایتوں کو تبلیغ میں استعمال کرنے لگے. یہ خیال بھی انصار کی جماعت نے ختم کر دیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے کہ لڑائی کے لیے نکلنا ہو. اب کوئی لڑائی بھی نہیں، ہمارا روایت میں ہے قد وضعت الحرب اوزارہا، یہ بھی کہا کہ کوئی جنگ بھی نہیں ہونی کہ اس کے لیے نکلنا ہو. اب مدینے میں رہیں گے اور کچھ کاروبار دیکھ لیں گے، کچھ دکانیں بند ہو گئیں، کچھ زمینیں سوکھ گئیں، کچھ گھروں کی مرمت بھی کرنی ہے. اس خیال سے مدینہ منورہ میں 6 مہینے رہنا طے کر لیا. مدینے میں رہنا طے کر، اور خود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ٹھہرنا مدینے میں منافقین کا ٹھہرنا نہیں تھا، کہ وہ ان کے اندر اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق اور رغبت نہیں تھی. ہمارا ٹھہرنا اور ہمارا آپس سے مشورہ کرنا یہ منافقین کی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ. اور اس خیال سے بھی کام ماشاءاللہ خوب ہو گیا، مسلمان کافی ہو گئے اور کام کرنے والا عملہ بڑھ گیا. اب اگر 6 مہینے مدینے میں رہیں، ادھر تو یہ مشورہ ہو رہا تھا انصار میں، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے ارادے کے بالکل خلاف. روایت میں ہے ان کی سوچ کو اللہ نے رد کیا، ان کی سوچ کو رد کیا. تم نے کیوں سوچ لیا کہ بھائی کمائی کے نقشوں کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے گھر پہ رہنا ہے. ہم سمجھتے تھے یہ قیام مقامی کام کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو پسند نہ ہے، پھر بھی اللہ کو. ہاں میں کیا سمجھاؤں، لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلا جاتا ہے، اور رہا دین سیکھنا تو دین کی سیکھنے کے تو بہت سے ذرائع اور اسباب ہیں اور بہت سے راستے ہیں. عجیب بات ہے، سارا علم مدینے میں، وحی کے نزول کی جگہ مدینہ، سارے علماء مدینے میں، سارے علماء مدینے میں، اور نکال رہے سب کو باہر. کہ اگر نکلنا سیکھنے کے لیے ہے تو سیکھنے کی جگہ تو مدینہ تھی، سیکھنے کی جگہ تو مدینہ ہے. اسے طبیعت میں نکلتے ہیں کچھ سیکھنے، جب سیکھ لیتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں کام. پھرنے کو اللہ کا مستقل امر نہیں سمجھتے، پھرنے کو مستقل امر نہیں سمجھتے. میں نے عرض کیا کہ ادھر تو یہ مشورہ ہو رہا تھا اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. ان کے اس خیال کے رد میں اور ان کی اس مشورے کے خلاف اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ہلاکت یہ نہیں کہ تمہارے نکلنے سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، ہلاکت یہ ہے کہ تمہارا مدینے میں رہنا نقصان ہو جائے گا. مدینے کا قیام ہلاکت ہے، مدینے کا قیام ہلاکت ہے. اللہ اکبر. اتنے فضائل مدینہ منورہ کے، اتنے فضائل آپ کی صحبت میں رہنے کے، لیکن پھر اللہ فرما رہے کہ تمہارا مدینے میں رہنا ہلاکت ہے، تمہارا مدینے میں رہنا ہلاکت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس راستے میں جو بھی نقصان آ جاوے اس کو فوراً تلاش کرنا کہ صحابہ پر نقصان کہاں، اور یہ کہنا کہ بھئی کام کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو کیا جس کام کو نہیں کر رہے وہ سب کے سب نفع میں ہیں یا ان کا کاروباری نقصان نہیں ہوتا. بیماری آتی ہے تو ویسے کیوں نکلے، بیماری آگے تو پوچھتے ہیں کیوں نکلے، قرض آ جاوے تو ویسے کیوں نکلے. حالانکہ اللہ کے یہاں سے کتنا اعزاز ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی
کہ اگر اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں موت آ جائے تو اللہ رب العزت روح خود نکالتے ہیں، اس کی روح فرشتے سے نہیں نکلواتے. یہ فضیلت صرف اس کے لیے ہے جو سمندری راستے میں سفر میں اللہ کے راستے میں اس میں ہو، سمندری راستے میں سمندری سفر میں اللہ اس کی روح فرشتے سے نہیں نکلواتے. حالانکہ سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے، سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے. فرشتوں کی روح بھی فرشتہ نکالے گا، فرشتوں کی روح بھی فرشتہ، کوئی باقی نہ رہے گا. پھر اللہ ملک الموت کی روح خود نکالیں گے. لیکن اللہ کے راستے میں سمندری سفر میں نکلنے والے کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح خود نکالیں گے، فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. یہ فضیلت اس لیے تھی تاکہ تم نقل و حرکت کو خشکی تک محدود نہ رکھو، نقل و حرکت کو خشکی تک محدود نہ رکھو. ہزاروں جزیرے ہیں انڈونیشیا سے لے کے آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے. ان سے کہا ان جزائر میں کام کہ وہاں جانے کا راستہ نہیں ہے. یہ فضیلت بتلائی تو سارے جزیروں میں جماعتیں بن گئی. میں اس سے عرض کر رہا کہ اس راستے میں 2 لائن تربیت آئیں گی. گھریلو حالات، کاروباری حالات، بس وہی بات ہے کہ اگر صاحب سلسلے میں تلاش نہ کرو گے تو پھر شکایت ہوگی. اور کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ کام کے تقاضے مشورے والے تقسیم کرتے ہیں. کبھی خیال نہ کرنا کام کرنے والے کام کے تقاضے مشورے والے تقسیم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کام کے تقاضے تو اللہ کی طرف سے براہ راست آتے ہیں. مشورہ تو اس کی کوئی ایک ظاہری شکل ہے، اسے تو ایک ظاہری شکل ہے. ورنہ اللہ رب العزت ہر شخص کی تربیت اور اس کی قبولیت کے لیے اس سے کیا چاہتے ہیں اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. ایک ڈاکٹر سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ گولی آپ کیوں دے رہے، آپ اسے کیوں کر رہے، مریض کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اسلام کو جانتے نہیں ہو. ایک معالج سے آپ نہیں پوچھ سکتے آپ ایسے کیوں کر رہے، ہم جانتے ہیں. پھر اللہ جو حکیم اور خبیر ہیں، یہ سوچنا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس لیے حج فرماتے تھے داعی کو جو اذیت احساس سے پیش آتی ہیں وہ مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہے. میرے دوستو عزیزو، آدمی عبادات پر حسرت کرے گا قیامت میں کہ میں نے اس وقت سبحان اللہ کیوں نہ کہا جس وقت میں کچھ دنوں کی بات کر رہا تھا. تو پھر اس سے اندازہ کر لو کہ جب انفرادی عبادات میں قیامت میں حسرت کرے گا کہ چاہے وہ کچھ نہ کرتا تو دوسروں کو اللہ کی ذات سے جوڑنے میں جو وقت صرف نہیں ہوگا اس پر قیامت سے کتنی حسرت کرے گا. اس لیے دوستو عزیزو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں میں نے عرض کی، صبر اور تقوی. ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، اس لیے کہ جتنے بھی اختلافات اور دنیا پیدا ہوں گی وہ پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلقات بگڑنا ہوگا. تو پھر مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے، پھر مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے. نقل حرکت کی جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. نقل حرکت کی جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور دل میں شیطان طرح طرح کے وساوس ڈالے گا. اس لیے کہ میں نے غور کیا تو ایمان والوں کو کام کی وجہ سے ہونے والے نقصان پر منافقین الزام دیا کرتے تھے. اب دیکھو قرآن میں ملے گا، یہ خوب ملے گا.
سارے الزام کام کے ساتھ والے نقصان کے الزام ایمان والوں پر منافقین لگاتے تھے. کون؟ جی ہاں، یہ منافقین کا کام تھا. یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ قربانی دینے والے ایمان والوں پر کو ان کے دنیاوی نقصان پر الزام دیتے تھے. یوں کہتے گھر رہتے تو یہ قتل نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں موت نہ آتی، گھر رہتے تو یہ نہ ہوتا. اور اللہ نے ہر بات کے جواب دیا. اللہ نے ہر بات کے جواب دیا. لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كفروا الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تو میں نے عرض کیا کہ یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ نظر آ رہی ہے کام کرنے والوں میں. ذرا سے نقصان کاروباری، ذرا سے نقصان. ہاں اگر اس کام کے نہ کرنے والوں پر کوئی کاروباری نقصان کبھی نہ آتا تو شاید سوچا جا سکتا تھا کہ اس کام سے نقصان ہو رہا. سبھی گنجائش نہیں سوچنے کی، سبھی گنجائش سوچنے کی نہیں ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ احتساب بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ احتساب. اللہ اس پر کیا دیں گے؟ اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے؟ کہ اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے عرض کی تھی شروع میں کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو. انتقام کا جذبہ نہ ہو. اس لیے کہ ہدایت کا اور انتقام کا جذبہ ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک دن میں جمع نہیں. ہدایت کا بھی جذبہ، انتقام کا بھی جذبہ، یہ ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے آپ کو نقل حرکت کے رخ پر ڈالو. مومن کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کی نقل حرکت ہے. تم سادہ کی صورت دیکھو سر، اس سے زیادہ مال خرچ کرنے کا اور کوئی سبب اور کوئی راستہ ملے گا نہیں جتنا مال صحابہ کا خروج پر خرچ ہوا. ورنہ انسانی ضروریات پر مال خرچ کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اس زمانے میں بھی کفار و مشرکین کا بھی کام ہے. کفار و مشرکین کا بھی کام ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھی مال خرچ کر دیتے ہیں. یہ عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کے خرچ کرنے پر کفار مال خرچ نہیں کریں گے. وہ مال خرچ کریں گے اسلام کو مٹانے پر. مسلمان مال خرچ کرے گا اسلام کو پھیلانے پر. مسلمان اور غیر مسلموں میں مال کے خرچ کرنے کا جو یعنی دین کو بچانے، دین کو قائم کرنے کے اعتبار سے مقابلہ ہے. رہا مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ کرنا، اس میں تو بہت سے کفار اور مشرکین وہ مسلمان پر مال خرچ کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ بھائی یہ بھی ہماری طرح انسان ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اس لیے عرض کر رہا کہ کام کی جس سطح پر ہو اس سے آگے بڑھو. اس سے آگے بڑھو. ملکوں میں جانا کوئی شوق پورا کرنے یا ملکوں میں جانا کسی قربانی کی انتہا نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے جب تم ملکوں میں جانے لگو تو سمجھنا کہ کام کی ابتدا ہے. کام کی ابتدا ہے. جتنا تم سے دور نکلو گے اتنا اپنے دین میں استحکام پیدا کرو گے. دین میں استحکام. حضرت فرماتے تھے اسلام کی دعوت کو لے کر جتنا کفر کے ماحول میں جاؤ گے، اسلام کی دعوت کو لے کر جتنا کفر کے ماحول میں جاؤ گے اتنی تمہارے دین میں پختگی پیدا ہوگی. تمہارے دین میں پختگی پیدا ہوگی. میں نے تو یہ غور کیا کہ مسلمانوں میں سے اپنے دین کی ناقدری دینی ماحول میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوگی. یہ تو میں نے مشاہدہ کیا اس کا کہ دیندار خاندانوں میں سے دین کیوں نکل جاتا ہے. دیندار خاندانوں میں سے دین کیوں نکل جاتا ہے؟ اس لیے کہ
وہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر مخالف ماحول میں نہیں جاتے. یہ بات یاد ہے. وہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر مخالف ماحول میں نہیں جاتے. یہ ایسا اسلام کے ساتھ اللہ کا نظام ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد نبوت کے دونوں زمانوں میں کفر سے مقابلہ مسلسل رہا. کفر سے مقابلہ مسلسل رہا. جب تک تقابل رہا اس وقت تک، جب تک دعوت رہی تقابل رہا. جب تک تقابل رہا اس وقت تک مسلمان اپنے دین میں مضبوط تھا. سیکولرزم کا آتا ہی جب ہے جب امت دعوت چھوڑ دیتی ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات میں نے خوب غور کر لیا. میں نے کہا مل جل کر چلنے کا جو بیماری پیدا ہوئی ہے وہ دعوت سے چھوڑ دینے کی وجہ سے. میں نے دعوت کی وجہ سے کفر اسلام میں امتیاز رہے گا. ورنہ بات یہ ہے مسلمان کی جہالت سے بھی اتنا اعتراض نہ آئے گا جتنا غیروں کے مسلمانوں کو مال خرچ کرنے سے اعتراض آئے گا. جہل سے بھی اتنا اعتراض نہیں آتا جتنا اعتراض غیروں کا مسلمانوں کو مال خرچ کرنے سے آتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دین پر استقامت اور پختگی اتنی ہی ہوگی جتنا اپنے دین کی دعوت کو لے کر مخالف ماحول میں جاؤ گے. واقعی آدمی میں دین کی قدر جب ہوتی ہے جب بے دینی کا ماحول دیکھتا ہے. جیسا مالدار کو اپنے مال کی قدر فقراء کو دیکھ کر ہوگی، صحت مند آدمی کو اپنی صحت کی قدر بیماروں کو دیکھ کر ہوگی. کبھی آنکھ کی آنکھ ہونے کا خیال نہیں آتا. اندھے کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کا خیال آتا ہے. یعنی نعمت پر یہ ازدیاد کا سبب شکر ہے. نعمت کی ازدیاد کا سبب شکر ہے. اور اس نعمت کے شکر کا سبب ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. تو جب دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی نعمتوں میں زیادتی ہو جاتی ہے دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، تو پھر دوسرے کے پاس نعمت کے نہ ہونے کو دیکھ کر، تو پھر جب بیدی لوگوں میں جاؤ گے تو اپنے دین کی قدر اور شکر کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اس میں اضافہ اور زیادتی کیوں نہیں ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. ہم صرف علم و ذکر کے ماحول میں رہتے ہیں. اپنے ماحول میں رہ کر دین بچانا کمال نہیں ہے. ماحول میں رہ کر دین بچانا کوئی کمال نہیں. علم کے ماحول میں رہ کر علم میں آگے بڑھنا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں، آپ اپنے علم اور تقوی کو لے کر کفر اور جہل کے ماحول میں جاؤ، وہاں اپنے دین کو بچانا کمال ہے. اس لیے صحابہ کے ایمان کے کمال کی اور ان کے اسلام کی پختگی کی بڑی وجہ کفر ہے. بڑی وجہ کفر ہے. اور جس زمانے میں بھی لوگ جو ہے مل جل کر اختلاط اور مصالحت کے ساتھ چلیں، بس اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر سے اپنے اسلام کی پختگی ختم ہو جائے. اسلام کی پختگی ختم ہو جائے. اسے میں نے عرض کیا کہ ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد یہ دونوں زمانے مسلسل اس کے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی ملکوں میں جماعتیں بن کر پھرو، ملکوں میں جماعتیں بن کر پھرو. اس پر کبھی بھی خیال نہ کرنا کہ بھائی تبلیغ سے پہلے بے نمازی ہو گیا، تبلیغ سے پہلے جاہل تب عالم ہو گیا. نہیں، صرف فرائض پر لا کر چھوڑنا نہیں امت کو، صرف امت کو فرائض پر لا کر چھوڑنا نہیں، بلکہ امت کو نقل حرکت دعوت پر قائم رکھنا تاکہ یہ دعوت سے دین پر قائم رہیں. دعوت سے نا کفر کے پاس ایسے اسباب اور ذرائع ہیں
کہ اسلام پر آنے کے بعد اسلام سے نکل جانا ہے. ایسے کمائی کے نقشے اور ایسی کمائی کی قیدیں ہیں کہ آدمی معاملات کے اسلام پر، معاشرے کے اسلام پر قائم رہ نہیں سکتا. وہ تو قرآن نے کھول کر کہہ دیا کہ تم دعوت پر ہوگے تو تم اپنے دین کو بچا سکو گے، اور جتنا باطل ہے اس کے خلاف اللہ کی مدد آئے گی ہی جب تم دعوت پر قائم ہو. اس لیے دوستو عزیزو، انشاءاللہ عزم کرو کہ جہاں ہیں وہاں سے آگے بڑھیں، جہاں ہیں وہاں سے آگے بڑھو. علماء کی ذمہ داری عوام سے کہیں زیادہ ہے، علماء کی ذمہ داری عوام سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے ملکوں کے عزم کریں. ماشاءاللہ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ تو عرب اور تو ساتھیو بیان علامہ میر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا. اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئی بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر. جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اب آپ لوگ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.